السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آج دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، جن کو تو انہوں نے روزے رکھے ہیں اور رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید میں مشغول و مصروف ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور کل سے جو عشرہ لگنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید تراویح کے اندر پڑھا اور سنا جاتا ہے، اور یہ قرأت و سماعت پیارے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان سے رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس قرآن کی دور فرماتے تھے حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ۔ تو قرآن کی تلاوت اور سماعت یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت جبریل علیہ الصلاۃ و تسلیم بھی ہے۔ ناظرین محترم، تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں، کہیں سورت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا سننا سنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن نہیں سنا تو اس کو تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ قرآن سننے کا جو ثواب تھا اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا، وہ ثواب اس کو نہیں میسر ہوگا کہ قرآن کے ہر حرف میں اللہ تعالیٰ جو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ لیکن نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بہرحال لیکن قرآن سننا چاہیے، لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کا جو سسٹم لاگو ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی وجہ سے بہت ساری جگہیں اس سے متاثر ہوئیں، بہت ساری مساجدوں کے اندر صرف سورت تراویح ہوئی، لوگوں نے سورت تراویح پڑھی، حفاظ کرام کہیں پر میسر نہیں آ سکے یا کہیں جا نہیں سکے، اس وجہ سے کچھ مجبوریاں بھی رہیں، کچھ جگہ لوگ سننے والے ہی نہ ہو سکے، اس لیے کہ 3 یا 4 لوگ قرآن مجید سننے کے لیے، اس میں بھی چند ایک بوڑھے ہیں تو وہ کیا قرآن مجید وہاں پر سن پائیں گے۔ بہرحال لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی آپ کی نماز میں واقع ہوئی، نماز آپ کی مکمل ہوئی الحمدللہ۔ لیکن حضرات، جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو اس کو اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے لوگ اس کو بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آج قرآن مجید ختم ہے، آج ختم شریف ہے، کسی نے کہا آج قرآن پورا ہو رہا ہے۔ اس پر اعتراض ہے۔ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کو ختم ہو رہا یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ختم سے مراد یہاں مٹنا نہیں، بلکہ ختم کا مراد یہ ہوتا ہے کہ مکمل اس کو ہم نے یہاں سے لے کر وہاں تک پورا پڑھ لیا، اور ختم کا مراد ہوتا ہے مہر لگانا۔ کسی بھی چیز کے مکمل کرنے پر مہر لگتی ہے، وہاں ختم سے مراد چند ہوتے ہیں، یہاں ختم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری تلاوت سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس کی سین تک مکمل کر لی، یہاں تک ہم نے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیا۔ ختم سے مراد قرآن کا مٹانا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن پورا تو مصطفیٰ کے دور میں ہو چکا، تو اب قرآن پورا کیسے ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہ زبان، یہ محاورات صرف بولنے کے لیے ہیں۔ قرآن پورا ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا اب نزول ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے، نہیں۔ قرآن مجید پیارے مصطفیٰ پر مکمل نازل ہو چکا، وہ پورا ہو گیا، اس میں نہ کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ کوئی بڑھوتری اس میں ہو سکتی ہے۔ یہاں پورا ہونے سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک تلاوت کو کر لیا، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس کا مراد یہ ہوتا ہے، اس کی مراد ہوتا ہے یہاں پر کہ اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ تو فتنے کے طور پر ان سوالات کو اٹھاتے ہیں اور یہ سوالات کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ لا علمی کی بنا پر سوالات کیا کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم، یہ سوال نہیں ہیں۔ ہم اس کو قرآن مجید کا آج ختم شریف ہے، جیسے الحمدللہ کہتے ہیں کہ آج ختم شریف ہے، تو ختم شریف بھی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آج قرآن مجید ہمارا جو تراویح میں ہم پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو رہا ہے، تراویح کے اندر ہمارا قرآن مجید، اس لیے اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم ختم شریف کہیں یا قرآن مجید مکمل ہو رہا ہے یا قرآن مجید پورا ہو رہا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تلاوت سے مراد ہے کہ ہم نے تلاوت جو شروع کی تھی وہ تلاوت آج ہم پوری کر رہے ہیں۔
اس لیے اس میں کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کی عظمت کے منافی ہو یا قرآن کے حقانیت کے منافی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو قرآن مجید سے شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کی ہمیں عادت عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کو ہر روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔